نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ آج پوری دنیا میں طاغوتی ظالمانہ نظام چل رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں سوائے افغانستان کے یا کفریہ ممالک ہوں، وہاں طاغوتی اور ظالمانہ نظام چل رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی 70 سال ہو گئے، پاکستان بنا تو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تھا، لیکن قرآن و سنت کا نفاذ آج تک نہ ہو سکا۔ عدالتوں کے اندر وہی انگریز کا نظام چل رہا ہے، وہی کتابیں چل رہی ہیں جو ہندوستان کے اندر اور امریکہ برطانیہ میں چل رہی ہیں۔ مدارس دینیہ کے ساتھ پاکستان میں ظلم و ستم ایک عرصے سے عام ہے، اور خصوصاً جو جامع حفصہ ہے اس کے ساتھ تو ظلم و ستم کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ جامع حفصہ G732 جو اس وقت مرکز ہے اس کا محاصرہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، لال مسجد کا محاصرہ ہے۔ ایک پولیس کے افسر جو جاننے والے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محاصرہ کیوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعاون بند کیا جائے اور مدرسہ بند ہو جائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا مدرسہ بند نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتا رہے گا۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر ظالمانہ اور طاغوتی نظام چل رہے ہیں۔ آج میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو ہماری ایک برانچ کے ایک بورچی آئے اور ساتھ استانیوں کے کارڈ بھی لے آئے۔ تو میں ان سے عرض کیا کہ میں نے جب ان کو دیکھا تو پریشان بھی ہوا، چونکہ جیب میں کوئی 500 یا 1000 روپے زیادہ ہوں گے، مدرسے کی رقم اور زیادہ تھی نہیں۔ اب میں نے کہا کہ چلو کارڈ دیکھ لیتے ہیں استانیوں کے۔ جب کارڈ دیکھنے شروع کیے ہم نے الحمدللہ ساری برانچیں جتنے بھی ہیں تقریباً 200 استانیاں ہیں، ان سب کے کارڈ بنا دیے ہیں۔ اس میں آسانی یہ رہتی ہے کہ چونکہ اکٹھے تو پیسے دے نہیں سکتے اور وقفے سے دیتے ہیں، تو اس میں تھوڑے دیتے رہتے ہیں، اور تنخواہیں بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ماہانہ کیفیت برائے اساتذہ و معلمات کی بھی ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ بہت ہی اچھی کیفیت، بہت اچھی گزارا، بہت ہی گزارا ہر مہینے کا، کہ صرف و نحو کیسی ہے، تجوید و حضر مشق کیسا ہے، ترجمہ قرآن و تفسیر کیسی ہے، حفظ احادیث کیفیت کیا چل رہی ہے، نماز کی پابندی، اسباق کی پابندی، اخلاق و کردار، کام سے لگاؤ، ساتھیوں بتاؤ، روزانہ قرآن مجید کی کیفیت، ماہانہ حاضری کی کیفیت، رائے ناظم اور پھر محتمم۔ تو اس ترتیب سے یہ ہم نے کارڈ بنائے ہوئے۔ تو کارڈوں پر تنخواہوں کا اجرا ہوتا ہے۔ جب میں نے تاریخ دیکھی کہ اس میں کب ہم نے پیسے دیے تھے تو اندازہ ہوا کہ 12 صفر کو دیے تھے، اور وہ بھی 500 روپے استاد میں۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو رقم نہ ہونے کے باوجود فکر پیدا ہوئی کہ تقریباً 24 دن ہو گئے ہیں اور ان کو ملے تو 500 ملے تھے، اور اس سے پہلے بھی 500 23 محرم کو ملے تھے، 24 محرم کو 200 ملے تھے، اور 4 ذی الحجہ کو کوئی 1000 ملے تھے ذی الحج کے اندر۔ تو مجموعی کیفیت جامع حفصہ کی، استانیوں کی، آج کل ہمارے ہاں تنخواہیں، ایک مزدور کی تنخواہ تو بہت زیادہ ہے، مزدور تو 1000 روپے لے لیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تنخواہیں مثلا اب یہ تنخواہ، یہ ایک نور اکبر صاحب کی بیٹی ہے، ان کی کوئی 6000 تنخواہ ہے، اور ایسے ہی یہ تقریباً کوئی 10 کارڈ ہیں۔ تو یہ 3000، 4000، 5000، چاہا تو دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنخواہیں مقرر کی جائیں، لیکن یہ ایک برانچ کی ہے جو چھوٹی برانچ ہے جس میں تقریباً 100 بچی پڑھتی ہے۔
ہمارے جو مرکز ہے، گزشتہ سال کا میں رجسٹر میں دیکھ رہا تھا، یہ گزشتہ سال کا رجسٹر ہے، اس میں تقریباً استانیہ ہیں، کوئی 83 استانیہ ہیں، اور اس سال کچھ تنخواہیں میں نے اصرار کر کے بڑھوائی کہ بہت ہی کم تنخواہیں ہیں، تو گزشتہ سال کی تنخواہیں بھی کیفیت یہ رہی کہ کسی کو 5 مہینے، کسی کو 4 مہینے کی تنخواہ ملی، باقی سب بقایا ہیں۔ یہ گزشتہ سال کا رجسٹر ہے۔ اس سال ہم نے ان سے یہ عرض کیا ہوا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اسلامی انقلاب آ جائے، تو یہ ہم نے رجسٹر رکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آپ کا حق ادا کریں۔ تو میں ویسے تعارف کے لیے بتا رہا ہوں، اب یہ بنت سرتاج ہیں، ان کی 2000 روپے تنخواہ ہے، اور 6 مہینے بھی گزشتہ سال کے مکمل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں محرم شوال سے ترتیب چلتی ہے اور پھر شوال پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جمعہ خان کی بیٹی ہیں، ان کی 3000 تنخواہ ہے اور 3 مہینے بھی مشکل سے مکمل ہے۔ ایسے ہی رسول خان کی بیٹی ہیں، کوئی 3000 تنخواہ ہے، ان کے بھی مکمل جو ہے وہ کو ٹوٹل 4 مہینے ہیں اور باقی نہیں۔ تو یہ کیفیت مجموعی طور پر کوئی یہ ساری کی ساری تقریباً کوئی جو ٹوٹل استانیہ ہیں 83 ہیں۔ یہ مرکز جو جامعہ حفصہ ہے اس کی، اور الحمدللہ کل جو استانیہ ہے وہ 200 کے قریب ہے، شاخ و سمیت۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومت قیامت کے دن کیا جواب دیں گی، ہمارا جرم کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ جی اس دور میں آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور جانی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور عدالتوں میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ اس جرم کی وجہ سے ہمارا جو محاصرہ کیا ہوا ہے تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے۔ اب استانیوں کے بعض اوقات 3-4-5 ہزار کی تنخواہ ہے، زیادہ سے زیادہ تنخواہیں بھی کوئی 10-12 ہزار کے قریب ہیں، جو جن کو 20-25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ دل تو چاہتا ہے کہ کم از کم ان کو ایک مزدور کی تنخواہ تو ملنی چاہیے۔ اگر ایک مزدور 1000 روپے لے رہا ہے دن کا، تو اساتذہ اور استانیوں کی تنخواہ ایک مزدور کی تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال جب آپ میرے پاس یہ کارڈ آئے 10 کارڈ، تو جیب میں رقم تو نہ تھی، لیکن پھر میں نے قرض کر کے ان کو 1,000 روپے دیے۔ جب دیکھا کہ 24 دن پہلے صرف 500 روپے ملے تھے، اس سے پہلے بھی مہینہ پہلے 500 روپے ملے تھے، تو یہ قرض کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتا تو خرچ کرتے ہی، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا تھا تو تب قرض کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی سے خادم سے کہا تھا کوئی مانگنے والا آئے تو فلاں کسی غیر مسلم سے لے کر خرچ کر دیا کرو، اور ایک مرتبہ کافی رقم بن گئی تو وہ آ گیا، بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میری رقم ادا کریں، آپ نے فرمایا رقم تو ہے نہیں۔ اس نے کہا پھر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا گھر۔ تو ایک نماز، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں نماز تک اس نے مسجد میں رو کے رکھا، پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ یقیناً حکومت ظالمانہ ہے، لیکن جو عوام بھی ہے وہ بھی تو غور کرے کہ آج مدارس دینیہ کس حالت میں چل رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج سیر سپاٹے پر ہزاروں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سیروں کے لیے سفر کیے ازواج مطہرات کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام کب سیروں کے لیے جاتے تھے؟ آج تو باقاعدہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سیروں پر لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے خرچ کر دیتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب غریبوں کی بھی فکر کریں، اور قرض لے کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور قرض جب انسان لے لیتا ہے تو فکر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ فکر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب دوست نے مجھ سے مانگنا ہے، اور وہ کہے گا
ابھی ہمارا 8 لاکھ کا جامعہ حفصہ مرکز کا بل آ گیا بجلی کا، جن میں 2 لاکھ تو کہیں سے ہو گئے، اللہ نے تو صورت بنا دی، اور 4 لاکھ قرض لینے پڑے، 2 لاکھ ابھی بھی باقی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج مدارس دینیہ وہ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومتوں کی ذمہ داری تو ہے، وہ تو ادا نہیں کر رہے، قیامت کے دن مسئولیت ہے، لیکن عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی شادیوں کو سادہ کر دیں، اپنے گھروں کو سادہ کر دیں۔ گھروں پر لاکھوں کروڑوں روپے بعد اوقات خرچ کر دیتے، شادیوں پر سیر سپاٹوں پر خرچ کر دیتے، اور اپنی مستورات کو بھیجیں، اور بھیج کر وہ جا کے معلومات کریں، گھروں میں جائیں، غریبوں کے گھروں میں جائیں، ان کے باورچی خانوں کو چیک کریں، مدارس میں جائیں اور استانیوں کی تنخواہوں کا پوچھیں کہ کہاں تنخواہیں چل رہی ہیں۔ ہماری تو مسئولیت ہے ہی۔ میں تو حکومت سے کہتا ہوں چلو اور نہیں تو میرے ذمہ استانیوں کے کافی قرض جات ہیں، مدرسے کے ذمہ میرے ہی ذمہ، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے مسئولیت سے۔ سن 2003 سے لے کر سن 2020 تک تو حکومت مانتی ہے کہ جب ملک میں مقدمات ختم ہو گئے مجھے بحال کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، عدالت نے مجھے بحال کر دیا۔ تو جب بحالی ہو گئی تو وہاں کے لال مسجد کے جو 17ویں گریڈ کی تنخواہ ہے تقریباً 50-60 ہزار تو ہے، اگر اس کو بھی بنایا جائے تو 17 سال کی جو تنخواہ ہے میرا خیال ہے 1.25 کروڑ کے قریب بنے گی۔ میں نے ایک دن کہا ان سے کہ اللہ کے بندے وہی دے دو، چلو ہم اپنی استانیوں میں تقسیم کر لیں، اس سے کہ ہم ان کے رجسٹر جو اب یہ رجسٹر گزشتہ سال کا ہے تو ہم اس سے داخل دفتر کر دیتے ہیں، آئندہ سال کئی مشکل ہوتا ہے تو نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وسائل دے کہ ہم یہ رقم ان کی ادا کر سکیں، تاکہ ایک ذمہ داری تو بہرحال ہے، لیکن حکومت اس پر بھی نہیں مانتی، جو ہمارے آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں۔ اور حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ افتخار چودھری صاحب کا موجود ہے کہ ان کی دیتیں دی جائیں، تو 125 افراد کی اگر دیتیں ہوں تو ایک فرد کی دیت بھی آج کل 1 کروڑ سے اوپر ہے، تو 125 افراد تو یہ 1 ارب سے بھی زائد بن جاتا ہے، وہ بھی نہیں دیتی۔ جامعہ حفصہ بنانے کا کہا وہ نہیں بناتی، جامعہ حفصہ کے بجلی گیس کے بل ادا تو کیا کرنے ہیں، حالانکہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس کو نہیں مانتی۔ ہمیں تو میٹر نہیں دیتے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ حفصہ چل رہا ہے، اور ہماری استانیہ بڑی قربانی کے جذبے کے ساتھ اپنا کام جاری رکھی ہوئی۔ اب میں نے عرض کیا کہ تنخواہیں 4,000 5,000 اس سال میں نے کچھ بڑھوائی ہیں، استانیوں کی رائے یہ تھی کہ آپ استاد جی دے تو سکتے نہیں ہیں تو پھر تھوڑی رکھے، میں نے کہا نہیں رکھے تو زیادہ، ہاں اگر نہیں دے سکتے کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہماری 5-6 ہزار سے تنخواہ شروع ہو، اگر نہیں بھی دے سک رہے تو ہم اپنے رجسٹر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کسی وقت اسلامی انقلاب آ جائے یا کوئی اچھا وقت لائے تو ہم استانیوں کی تنخواہیں ادا کریں۔ تو یہ گزشتہ سال کا رجسٹر، ایسی شاخوں کا بھی رجسٹر الگ الگ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ بہت سارے غریب لوگ ہیں کہ ہم کیا تعاون کر سکتے ہیں، کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے کہ میرے پاس کبھی ہوتا ہے تو غریب کا تعاون کرتا ہوں، لیکن اگر نہیں ہوتا میں اس کے لیے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا تعاون نہیں کر سکتا، اللہ آپ تو خزانوں والے ہیں۔ تو پوری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ جامعہ حفصہ جو اس وقت کوئی 2.5 سال سے ایک شدید محاصرے کے اندر ہے، یہاں ہمارے ہاں بچیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تعمیرات پر سخت پابندی ہے۔ ہم نے حالانکہ افسران کو دکھایا ہے کہ دیکھیے بچیاں کس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے میں ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، برآمدوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ افسران یا تو بے بس ہیں، اوپر جو ہماری جو فوجی افسران ہیں وہ ان کی طرف سے آرڈر ہے کہ ان پر سختی کی جائے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حالات ایک طرح نہیں رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور آپ لوگوں نے قبروں پہ بھی جانا ہے، ہم تو گزارا کر لیں گے۔ اور الحمدللہ باوجود اس کے کہ حکومت کی طرف سے بہت سختی ہے،
ابھی بھی چونکہ بچیاں زیادہ ہوتی رہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے اور کوئی فیس بچیوں سے نہیں لی جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باوجود اس کے کہ پابندی ہے کہ ریت بجری سیمنٹ نہیں آ سکتا اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی صورت بنی ہوئی ہے کہ کوشش جاری ہے کہ بچے جب زیادہ ہو جاتے، جیسے کہ انسان کے گھر میں بچے زیادہ ہو جاتے تو ان کی فکر کرتا ہی کرتا ہے، ایسی ہی ہماری بیٹیاں ہیں جب بڑھ رہی ہیں تو ہمیں فکر کرنی ہی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صورتیں بناتا ہے۔ تو آج مجھے بڑی فکر بھی ہوئی، اور پہلے بھی فکر رہتی ہے، تو میری گزارش امت مسلمہ سے یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو تو وہ مدارس میں ہماری برانچوں میں جائیں اور مدارس میں بھی جائیں، ان کی خبر گیری کریں، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں اور ان کی خبر گیری کریں، مستورات کو بھیجیں کہ جا کے ان کے کارڈ چیک کریں، ان کی تنخواہیں پوچھیں کہاں تک پہنچی کھڑی ہیں، ان میں حصہ ڈالیں، دعا کریں، اپنے سیر سپاٹوں کو کم کریں، اپنے تعیشات کو کم کریں۔ حکومت تو ظالمانہ ہے، اس کی تو مسئولیت ہوگی انشاءاللہ، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے افغانستان میں انقلاب آیا ہے اور یہ سارے وہاں کے حکمران بھاگے ہیں، تو یہ بھی عنقریب انشاءاللہ بھاگنے والے ہیں۔ جو ظلم و ستم یہاں جاری رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ صبح تہجد کی اذان ہوتی جامعہ حفصہ میں، اور صبح ہی سے بچیاں 3:45 بجے ہماری حفظ کی طالبات اٹھی ہوتی ہیں اور باقی طالبات بھی اٹھ جاتی ہیں، اور جمعرات اور پیر کے روزے کا اہتمام ہوتا ہے، تو تہجد کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صبح سے شام تک کی تلاوت جاری رہتی ہے، تو دعائیں بھی جاری رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے یہ ختم ہوں گے۔ کرونا کے ذریعے سے سارے سسٹم ٹوٹ رہے ہیں، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سسٹموں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں آپس کی ان کی لڑائیوں کی وجہ سے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلامی انقلاب نصیب فرمائے۔ سعودی عرب میں مدارس پر پابندی ہے، تمام عرب ریاستوں میں مدارس دینیہ پر پابندی ہے، تبلیغ پر پابندی ہے۔ سعودی عرب میں تو بہت سخت پابندی ہے، مدارس دینیہ وہاں اجازت نہیں ہے۔ جو مدارس دینیہ کا مرکز تھا، مسجد نبوی میں مدرسہ تھا، سب بند کر دیے گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، آہوزاری کرنے والے بن جائیں کہ یا اللہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی بہاریں نصیب فرما دے اور طاغوتی نظاموں کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔